فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں اونچی آواز میں قرات کیوں ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز میں قرات کیوں ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام دوست سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جب ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں امام اونچی آواز میں قرات کرتا ہے، لیکن جب ہم ظہر کی نماز اور عصر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اس میں امام آہستہ آواز میں قرات کرتا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے اور اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ کیا جب سے نماز فرض ہوئی ہے تب سے ایسے سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں تو اونچی آواز میں قرات کی جاتی تھی، لیکن ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز میں قرات کی جاتی تھی؟ اس میں کیا حکمت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں، اور جو احباب اس چینل پہ نہیں ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس فرمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے اس کی اصل وجہ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں اونچی آواز میں قرات کیوں ہوتی ہے اور ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز میں قرات کیوں ہوتی ہے؟ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے اور حضور علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا، اور اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ابتدا میں جب نماز پڑھایا کرتے تو حضور علیہ السلام پانچوں نمازوں میں، فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اونچی آواز میں قرات فرمایا کرتے تھے، لیکن جو مشرکین تھے یہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے زور سے شور کرتے، زور سے اشعار پڑھتے اور گالم گلوچ کرتے، جس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی، اور یہ مختلف قسم کے افعال کرتے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اپنے بچوں کو ترغیب دلاتے کہ جب مسلمان عبادت کرنے لگیں، قرآن پاک پڑھنے لگیں تو تم نے جو ہے وہ زور سے شور کرنا ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ یہ زور سے ڈھول بجاتے، جس سے جو ہے مسلمانوں کی بات میں خلل پیدا ہوتا، اور یہ مشرکین سمجھتے کہ ہم ان پر غالب آ چکے ہیں۔ جب قرآن پاک چونکہ پڑھا جاتا تھا اور قرآن پاک میں توحید بیان ہوتی تھی اور مشرکین سے یہ ہضم نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے یہ مختلف قسم کے افعال کرتے، شور کرتے اور نت نئے جو ہے وہ تکلیفات جو ہے وہ پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ افعال کرتے، تو یہ سمجھتے کہ ہم مسلمانوں پر غالب آ چکے ہیں۔ تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور یہ آیت کریمہ نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ اے محبوب، جب جو ہے وہ نماز ادا کریں تو ساری نمازوں میں جو ہے وہ نہ تو جہری قرات کریں، نہ تو آپ اونچی آواز میں قرات کریں، اور نہ ہی ساری نمازوں میں آہستہ آواز میں قرات کریں، بلکہ کوئی درمیانی راہ نکالیں، کوئی درمیانی صورت نکالیں۔ یعنی جب اندھیرے والی نمازیں ادا کریں، فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جب آپ پڑھائیں تو اس میں اونچی آواز میں قرات کریں، لیکن جب دن کی روشنی میں جب نماز پڑھیں، اس میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جب آپ پڑھائیں تو اس میں آہستہ آواز میں قرات کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ دن کی نمازوں میں آہستہ آواز میں قرات کریں اور اندھیرے والی نمازوں میں جو ہے اونچی آواز میں قرات کریں۔ دن کی نمازیں ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنے کا حکم اس لیے فرمایا کہ اس میں جو مشرکین تھے یہ جاگ رہے ہوتے تھے اور یہ شور و غل کرتے اور قرآن پاک کے پڑھنے میں خلل آتا تھا اور حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو ہے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، اس وقت میں جب آپ نے نماز پڑھانی ہے، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، تو اس میں آہستہ آواز میں قرات کرنی ہے، لیکن اندھیرے والی نمازیں فجر، مغرب اور عشاء اس میں اونچی آواز میں قرات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے وقت جو مشرکین تھے یہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، کھانا کھانے میں مشغول ہوتے تھے، اس لیے یہ مسلمانوں کی بات کے قریب نہیں آتے تھے، اور فجر اور عشاء کی نماز کے وقت یہ ویسے سو رہے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں تو اونچی آواز میں قرات ہوتی ہے، لیکن ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز میں قرات ہوتی ہے، کہ دن کی جو نمازیں ہوتی تھی اس میں یہ جاگ رہے ہوتے تھے، یہ تکلیف پہنچاتے تھے، قرآن پاک کے پڑھنے میں خلل آتا تھا، اس وجہ سے ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے، اور فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں یہ ویسے مصروف ہوتے تھے یا سو رہے ہوتے تھے، اس لیے ان نمازوں میں اونچی آواز میں قرات ہوتی ہے۔